الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 جنوری بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے قرض لینے اور دینے کے احکام۔ قرض لینے اور دینے کے اس میں پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءها۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک شاہ الاولیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے قرض اور ادھار کا مال لیتا ہے اس نیت سے کہ یرید اداءها، میں اس کو ضرور واپس کروں گا، بولو میں اس کو ضرور واپس کروں گا، تو فرمایا اد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی واپسی کرنے میں، ادا کرنے میں مدد فرماتا ہے۔ ومن اخذ، مگر جو قرضہ لیتا ہے، یرید اتلافہا، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں دبا جاؤں گا، میں غضب کر جاؤں گا، واپسی نہیں کروں گا، تو اتلفہ اللہ علیہ، اللہ بھی اس کی ہر چیز برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کی سارا مال تلف کر دیتا ہے، اس سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو دنیا چونکہ میرے بھائیوں دار الاسباب ہے، اس میں ضرورت پڑتی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کی، اس میں ہمیں کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال کے لیے یہ قرض لینا دینا معاشرتی حصہ ہے۔ ایک خطبہ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے ظہر تک آپ نے درس ارشاد فرمایا، اور ظہر پڑھا کر پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے، عصر تک درس ارشاد فرمایا، اور عصر سے لے کر پھر درس شروع کیا عصر کے بعد، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ختم فرمایا۔ اب اس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ بھی راوی ہیں، مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے مختلف کتب حدیث میں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا ہمارے نبی کریم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اس میں سے جو کسی نے یاد رکھنا تھا وہ رکھ لیا، جس نے بھلانا تھا وہ۔ اب اس میں سے ایک بات یہ بتائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خطبے میں فرمایا کہ قرض لینے اور دینے کے لحاظ سے میری امت میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ بولو جی کتنی قسم ہے؟ 4 قسم کے۔ نمبر 1، بعض لیں گے بھی اچھے طریقے سے، مثلا کسی سے لینا ہے، خود قرضہ لینا ہے نا، تو لیں گے، آپ بولے بڑے پیار سے لیں گے، اخلاق سے، نرمی سے، مگر جب کسی کا دینا ہوگا تو بڑے گندے طریقے دیں گے، گندے طریقے سے دیں گے، تڑپا کے، ترسا کے، پھیرے پہ پھیرا لگوائیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کی کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ اچھے طریقے سے قرض لینا، واپسی لینا یہ اچھائی ہے، پر ترسا کے دینا یہ تو ایک اچھائی اور ایک برائی، اس کی کوئی فضیلت ہے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا جی۔ نمبر 2، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ لینے کے لحاظ سے بڑے برے ہوتے ہیں، مثلا کسی سے قرضہ لینا ہے تو بہت برے ہیں، پہلے تو اس کو پورے محلے میں بدنام کریں گے، گھر گھر بتائیں گے، بڑی مجلسوں میں اس سے قرضہ مانگیں گے، پیسے مانگیں گے، وہ دیتا نہیں، بھائی دیکھو جی یہ کیسا بندہ ہے، دیتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا لینے کے لحاظ سے بڑے گندے ہوں گے، مگر جب انہوں نے خود دینا ہوگا تو بڑے اچھے طریقے سے فوری ادا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے کی بھی کوئی فضیلت ہے نہیں، ایک اچھائی ہے تو دوسری، آپ میرے ساتھ بولتے رہا کریں، آپ کے بولنے سے مجھے بات یاد رہتی ہے۔
جب آپ چپ کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی وہ بات یاد نہیں رہتی. یہ کتنے بندوں کا ذکر ہو گیا جی؟ اب تیسرا سنیے. حضور پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو قرض دینے میں بھی بڑے گندے ہوں گے, بڑے لیچڑ قسم کے ہوں گے, اور لینے میں بڑے سخت ہوں گے. بولیے لینے میں اپنا لینا ہے تو فوری رکھو یہ تھے تو یہ تو حل سکتا جا کے دکھا. فرمایا یہ میری امت کے سب سے کمی لوگ ہوں گے, سب سے گھٹیا لوگ یہ ہوں گے جو نہ دینے میں اچھے ہوں گے اور نہ لینے میں اچھے ہوں گے. نمبر 4, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے خود دینا ہوگا تو فوری دے دیں گے. بولو فوری دے دیں گے, اگلے کو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے. مگر اگر کسی سے لینا ہے تو پرواہ ہی نہیں کریں گے, پرواہ ہی نہیں کریں گے. لینے میں بھی بہت اچھے اور بولو دینے میں بھی. فرمایا یہ میری امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. یہ ہے میری امت کے سب سے بڑھیا لوگ, یہ اونچے لوگ ہیں. جی ہاں صاف ظاہر ہے. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا, اور قرآن میں آ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ اگر تم پر کسی نے احسان کیا ہے تو تم بھی بدلے میں فوری ادا کر دو, تمہارا یہی بڑا احسان ہے. لوگ دیتے تو ہے بادشاہ بن کے اور پھر لیتے ہیں بیچارے پٹھانوں کی طرح, جیسے پٹھان نہیں قسطیں لینے آتا ایسے ذلیل ہو کے قرضہ لیتے ہیں واپس. اور عرب والے کہتے ہیں کہ بھائی القرض مقراض المحبتی, کہ قرض جو ہے نا یہ محبت کی کینچی ہے, اگر قرض دے دیا تو محبت رہے گی. اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم, کہ اے اللہ میں گناہ کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب اس کو ذرا غور سے سن لیں, صاحب الدین معصور, کیا فرمایا؟ صاحب الدین معصور بدینہ, کہ قرض دار آدمی اپنے قرض کا قیدی ہوتا ہے. بولو جی اپنے قرض کا ایک یہودی چھاپڑی لگا کے بیٹھا تھا, کھجوریں فروخت کر رہا تھا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے. اس نے کہا محمد مجھ سے کھجوریں ہی لے لو. آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا ادھار ہی لے لو. آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے ادھار لے لی اور وعدہ فرما دیا کہ فلاں وقت پر تجھے دے دوں گا. اس نے اس وقت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا, اور پڑھا کے کھڑے تھے مجمع میں آگے کہنے لگا محمد میرا قرضہ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ابھی تیرا وقت, جو وقت تیرے ساتھ ہے اس پہ دوں گا. اس نے چھوڑ ڈال دیا. اس نے کہا تو ہے ہی اس طرح کے, آپ لوگوں کے حق مارتے ہیں معاذ اللہ. اس نے تو جناب شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. آپ نے فرمایا یہودی چپ کر تیری گردن اتار دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر, جس نے لینا ہو اس کو بات کرنے کا حق ہے. بولو جس نے لینا ہے اس کو بات کا بھی. یہاں لوگ بولنے بھی نہیں دیتے قرضہ دینے والے کو, کہتے ہیں تو زیادہ کی تھی تو پھر جا جتوں لینا ہی لینا ہے, جا جتوں لینا ہی. اور پاکستان میں قانون بھی کوئی نہیں جو آپ کو قرضہ دلائے, کیونکہ سارے تو لٹیرے نے ملک تو بینکا کو قرضے لا لے کے کھاتی بیٹھے نے. تو بہرحال وہ یہودی حضرت عمر کو پڑ گیا, کہنے لگا تو اتنا خیر خواہ ہے تو دے دے اپنے نبی کا قرضہ. تو حضرت عمر کہنے لگے میں تو جان بھی دینے کو تیار ہوں, میں قرضہ دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا عمر اس کو اتنا قرضہ دے دے اور اتنی کھجوریں زیادہ دے دے. تو حضرت عمر کہنے لگے جی وہ زیادہ کیوں؟ فرمایا یہ جو اس کو تم نے دھمکی لگائی ہے نا کہ میں تیری گردن اتار دوں گا, اس کے بدلے ابھی کھجوریں دے دے, وگرنہ اس کا بھی قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں زیادہ بھی دے دیتا ہوں. اب جب حضرت عمر اس کو لے کے جانے لگے تو وہ کہنے لگا عمر ٹھہرو, مجھے پہچانو, میرا نام شمعون ہے اور میں بہت بڑا یہودیوں کا عالم ہوں.
میں نے نبی آخر الزمان کی جو صفات پڑھی تھی نا وہ ساری حضور میں دیکھ چکا ہوں. ایک صفت باقی تھی، ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو سامنے سے گرم ہوگا سچا نبی اتنا ہی نرم ہوگا. آخو نا سبحان اللہ. اسی تے اپنے مولویوں نو بھی سیدھے ہو جانے ہیں، سانو کی پتا. اگلا جتنا گرم ہوگا ہمارا آخر الزمان نبی اتنا نرم ہوگا. یہ آج میں نے دیکھ لیا. حضرت عمر نے فرمایا اب کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، کھجوریں بھی تمہاری میں بھی تمہارا. تو میرے بھائیوں اصل میں وعدے پر آنا چاہیے. تو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے یرید اداءہا کہ میں ارادہ ادا کروں گا، اد اللہ عنہ اللہ اس کو پھر ادا کرنے میں مدد فرماتا ہے. بخاری شریف میں نا 3 جگہ ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کے بندے کا، اور سنایا ہے حضور نے صحابہ کو. میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک آدمی سفر میں اس کو کوئی مجبوری آ گئی، پیسے شیسے نہیں تھے. اس نے وہاں مقامی آدمی سے کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دو. کتنا جی؟ 1000 دینار. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درہم سے بڑا ہوتا ہے دینار، سونے کا سکہ، اور 1000 تو پھر بڑی رقم ہے. اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی وکیل، کوئی ذمہ دار، کوئی ضمانتی. تو اس لینے والے نے کہا میرا تیرا ضامن اللہ ہے. بولو جی، میرا تیرا ضامن ہے اللہ ہے. تو ویسے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جب لین دین کرو تو لکھ لو. کیا حکم ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ تم جب لین دین کرو تو اپنی مدت لکھ لو. حضور پاک نے فرمایا جو دیتا ہے اور لکھتا نہیں اللہ اس کی دعا ہی قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا چل اب رو، لکھا کیوں نہیں ہے؟ خیر جنہیں مارنا ہوئے وہ لکھیا بھی، بولتے نہیں ہو وہ لکھیا بھی، مگر چلو لکھنے سے عمل تو ہو گیا نا قرآن پہ. اب اس بندے نے کہا کہ میرا تیرا ضامن کون ہے جی؟ تو دینے والے نے کہا یار تو نے بہت بڑی ہستی کی ضمانت دے دی ہے، یہ تو 1000 لے جا. ایمان تھا نا، میں پھر اپنے ضامن سے ہی لے لوں گا. اگر تو نہ آیا وقت مقررہ پر، یہ آیا مگر دریا کراس کرنے کے لیے اس کو کوئی ذریعہ نہیں، تو اس قرضہ دینے والے نے ایک لکڑی میں 1000 دینار وہ باندھا، وہ کاٹ کے اس کے اندر رکھا اور لکڑی پھینکی دریا میں، اور کہا بھائی اگر تجھے یہ نہ ملا تو میں اس میں رکا بھی لکھ دیا معذرت کا، اور لکھا تھا اگر یہ تجھے نہ ملے تو میں تجھے خود دے دوں گا. اب پانی ادھر جا رہا ہے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ میری ضمانت کا مسئلہ ہے، لکڑی تو ذرا پیچھے پیچھے جا، اور لکڑی پیچھے جا رہی ہے کیونکہ بندہ پیچھے کھڑا تھا، پانی کی طرف نہیں تھا. بہرحال وہ جانے لگا، اس نے کہا نہیں آیا، تو اس نے دیکھا لکڑی آ رہی ہے، اس نے کہا چلو یار بالن ہی صحیح، اٹھایا کلاڑا مارا تو چھن چھن کرتا 1000 دینار نکل آیا. 2 دن کے بعد وہ لے کر بھی پہنچ گیا دوسرا 1000 بھی، اور کہا بھائی وہ میں معافی چاہتا ہوں اس دن تو میں لا نہ سکا، یہ اپنا 1000 دینار لے لو. اس نے کہا بھائی نہیں، جس رب پر تو نے بھروسہ کر کے پانی میں پھینکا تھا اس رب نے وہ مجھے عطا فرما دیا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے کہ پانی ادھر جا رہا ہے اور لکڑی قرضہ دینے کی نیت ہونی چاہیے. اطلفہ اللہ علیہ من اخذ یرید اتلافہ، اگر ارادہ کیا قرض لینے والے نے کہ میں کھا جاؤں گا تو اطلفہ اللہ علیہ، اللہ بھی پھر اس پہ ایسے ایسے عذاب ڈالے گا، ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا. اچھا جی، صحابی آئے، انہوں نے کہا جی مجھ پر بہت قرضے ہیں، تو میرے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمایا یہ پڑھا کرو، اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا. تو یہ قرضہ اتارنے کی دعا ہے. اب آخر میں سنیے کہ قرضہ دینے کی فضیلت کیا ہے. بولیے قرضہ دینے کی سب سے پہلے تو لفظ آیا قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنہ. اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی جو بندے کو دیا وہ قرض حسنہ ہی. اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسے مجھے دے دیا. اب قرض حسنہ کی 3 شرطیں ہیں. آپ بولے
کتنی؟ یہ ہوں گی تو قرض حسنہ بنے گا، نہیں تو نہیں۔ نمبر 1، اس میں سود نہ ہو۔ بولیے اس میں سود ہے نہ ہو۔ مثلاً آپ کہیں یہ 500 لے لو پر 1000 لوں گا، جو حکومتیں کر رہی ہیں، یہ کام جتنے دینے ہیں اتنے ہی لینے ہیں۔ نمبر 2، مدت متعین نہ ہو۔ بولو مدت متعین ہے نہ ہو۔ آپ کہہ دیں بھائی ایمانداری سے جو ہی تیرے پاس ہو جائے مجھے فوراً واپس کر دو۔ نمبر 3، دے کر پھر احسان نہ جتائے، تو یہ قرض حسنہ ہو گیا۔ اس کا ضامن اللہ ہے۔ بولو جی، اس کا ضامن اللہ ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پہلے آپ سبحان اللہ پڑھیں۔ حضور اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب تو 10 گنا ہے مگر قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ کچھ آنکھوں نا یار، سبحان اللہ۔ یہ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا تو ساتھ میرے جبریل تھے۔ ویسے تو مولویوں نے جبریل سدرۃ المنتہا تو اگے جان دیتا، اور آپ پھر میرے سنگ پسا لو گے مولویوں نال۔ حالانکہ جنت میں بھی جبریل حضور دے نال نے، معراج کی رات جنت میں بھی حضور کے ساتھ جبریل تھے، پر مولوی کہتا ہے جی نہیں اگے گیا تو پر جل جان گے، چل بھائی تو ساڑ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ سائل جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اس حالت میں بھی سوال کرتا ہے اور صدقہ لیتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ ہو، اس کے پاس کچھ وہ پھر بھی صدقہ لے لیتا ہے۔ لیکن قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب وہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے محتاج کو دینے کی وجہ سے 18 گنا فضیلت بڑھ گئی ہے۔ بولیے 18 گنا فضیلت ہے۔ اور ایک عالم نے اور جواب دیا ہے، وہ جواب یہ تھا کہ صدقہ دینے میں لالچ اپنی ہے۔ بولو لالچ کہ مجھے ثواب ملے، اپنا مطلب پورا ہو رہا ہے، مگر قرض میں اگلے کا مطلب پورا ہو رہا ہے، اپنا مطلب پورا نہیں ہو رہا، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، کہہ دو جو سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سناؤں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو۔ بولو جی، اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو۔ اور آگے سنو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر ویسے ہی دے دو، معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بولو یہ تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو، اگر تمہیں علم ہے تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ پر جاہل کو چونکہ علم نہیں ہوتا وہ ایسی باتوں پہ کان نہیں دھرتا۔ ان ابی قتادہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انذر معسرا او ودع عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غریب تنگ دست کو مہلت دی، بولو مہلت ہے، یا اپنے کچھ قرض کا حصہ مکمل ہی معاف کر دیا، تو فرمایا انجا اللہ من کربی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ قرضہ دینے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین۔